ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمایا، زمین پر مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً وہی فرمائی، اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بے چین ہو گیا کہ وہ اس اللہ کے مقرب بندے سے ضرور ملیں گے۔ اللہ نے نشانی بتائی، ایک مچھلی لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہی جگہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ یوں موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ ساحل پر ملاقات، خضر علیہ السلام کی پہلی جھلک۔ کئی دن بعد وہ دونوں ایک چٹان کے پاس آرام کے لیے رکے، وہیں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں غائب ہو گئی۔ واپسی پر موسیٰ نے پوچھا، ہمارا کھانا کہاں ہے؟ یوشع نے کہا، وہ مچھلی تو اسی جگہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو اٹھے، وہی تو ہماری منزل تھی۔ واپس گئے تو وہاں ایک نورانی بندہ دریائی چادر اوڑے بیٹھا تھا، چہرہ پرسکون، آنکھوں میں گہری حکمت۔ وہ تھے خضر علیہ السلام۔ علم کی راہ، شرطوں کے ساتھ سفر۔ موسیٰ نے عاجزی سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ میں آپ کے علم سے سیکھ سکوں؟ خضر نے فرمایا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی اس پر آپ سوال کر اٹھیں گے۔ موسیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ یوں دو عظیم ہستیاں علم کی راہ میں ساتھ نکل پڑی۔ پہلا واقعہ، کشتی میں سوراخ۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، جہاز والوں نے خضر کو پہچان کر بغیر کرائے کے بٹھا لیا، مگر خضر نے اچانک اوزار نکال کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ ضبط نہ کر سکے، یہ کیسا کام کر دیا آپ نے، لوگ ڈوب جائیں گے۔ خضر نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا واقعہ، ایک لڑکے کا قتل۔ پھر انہیں رستے میں ایک لڑکا کھیلتا ہوا ملا، خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ کانپ اٹھے، آپ نے ایک جان لے لی، یہ کیسا عمل ہے؟ خضر نے کہا، اگر آپ نے پھر اعتراض کیا تو ہم جدا ہو جائیں گے۔ موسیٰ خاموش ہو گئے، مگر دل بہت پریشان تھا۔ تیسرا واقعہ، ٹوٹی دیوار کی مرمت۔ ایک بستی والوں نے انہیں کھانا تک نہ دیا، لیکن خضر نے وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی۔ موسیٰ بول اٹھے، یہ تو عجیب بات ہے، کھانا تو دیا نہیں اور آپ نے مفت میں دیوار ٹھیک کر دی، کم از کم مزدوری تو مانگ لیتے۔ بس یہاں جدائی کا وقت آ گیا۔ خضر علیہ السلام نے حقیقت بتائی، علم الہی کی حکمتیں۔ خضر نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے یہ سب اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اب ان واقعات کی حقیقت سنو۔ کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ کشتی غریب مزدوروں کی تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا۔ میں نے ایپ ڈال دیا تاکہ وہ بچ جائے۔ لڑکے کو قتل کیوں کیا؟ وہ لڑکا جب بڑا ہوتا تو اپنے والدین کو کفر اور نافرمانی کی طرف لے جاتا، اللہ ان کو اس کے بدلے ایک زیادہ صالح اولاد عطا کرے گا۔ دیوار مفت میں کیوں بنائی؟ یہ دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا جو دیوار کے نیچے دفن تھا، ان کے والد نیک تھے، اگر دیوار گرتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں اور پھر اپنا خزانہ پائیں۔ آخر میں خضر نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ اللہ کی حکمتیں تھیں جو تم نے نہیں جانی، میں نے نہیں چاہا کہ تم پر بوجھ بڑھاؤں۔ اب ہمارا سفر یہیں ختم ہوا۔ سبق، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو نظر آتا ہے ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا، اور اللہ جو کرتا ہے بہترین